يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سورہ بقرہ آیت 104 کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس موضوع کی قرآن میں جو آیتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی ہیں، اسی موضوع کے تحت ہمارے سلسلہ وار دروس بإذنہ تعالی چلیں گے. تو قرآن مجید میں وہ سب سے پہلی آیت، وہ سب سے پہلا خطاب جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص کر اہل ایمان سے کیا ہے، وہ یہی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت 104. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص کر اہل ایمان کو آواز دی، اہل ایمان سے خطاب کیا، اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ کہو کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے، آپ ہماری بات سنیے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت آپ سن رہے ہوں تو آپ کو اس آیت کے سننے سے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں کس بات سے منع فرمایا. راعینا کے اصل معنی ہوتے ہیں ہماری طرف توجہ دیجیے. دراصل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب تشریف لاتے اور نبی علیہ السلام سے کوئی بات کہنا چاہتے تو کہتے یا نبی اللہ راعنا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہماری طرف توجہ دیجیے. لیکن یہود یہاں چال بازی کرتے اور اپنی مکاری دکھاتے، اور اس لفظ سے یا تو غلط معنی مستنبط کرتے یا پھر زبان ٹیڑھی کر کر اس لفظ کا استعمال کرتے، اس لفظ کو ادا کرتے. راعینا کے اصل معنی ہوتے ہیں آپ توجہ دیجئے، لیکن یہود اس سے مراد لیتے کہ آپ بڑے بدبخت ہو، نعوذ باللہ، یا پھر وہ زبان ٹیڑھی کر کر اس جملے کو ادا کرتے، کہتے راعینا. راعی کے معنی ہوتے ہیں چرواہے کے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر نعوذ باللہ آپ علیہ السلام سے ظاہری طور پر توجہ مانگتے، لیکن پس پردہ حقیقت میں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چرواہا کہہ رہے ہوتے. تو یہود کی یہ چال بازی بڑی بدتر چال بازی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پردہ فاش کیا، اور یہود یہ حرکت جہاں موقع ملے وہاں کرتے تھے. جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ یہود کے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، نعوذ باللہ. سام کے معنی ہوتے ہیں موت کے، بربادی کے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ظاہری طور پر سلام پیش کیا، لیکن حقیقت میں پیچھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو موت کی بد دعا دی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھانپ لی، آپ سمجھ گئی کہ یہ بدبختی کر رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، تم ہی پر موت آئے
اور تمہیں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا مہلاً یا عائشہ، عائشہ جلد بازی مت کرو، بد دعا مت دو، اللہ سبحانہ و تعالی ہر معاملے میں نرمی پسند کرتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آپ کو موت کی بد دعا دی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے انہیں جواب دے دیا وعلیکم، تم پر ہی جو مجھے تم کہہ رہے ہو وہی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بدلے میں مل جائے۔ الغرض بات یہ بتانے کی ہے کہ یہود جہاں موقع ملے چال بازی کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوشش کرتے۔ لفظ راعینہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو منع کیا، اس لیے کہ یہ لفظ اصلاً غلط نہیں ہے۔ اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں ہماری طرف توجہ دیجیے، ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ ہماری بات سن لیجیے۔ لیکن چونکہ اس لفظ کا غلط استعمال ہو رہا تھا، لوگ اس لفظ کو لیے چال بازیاں کر رہے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس لفظ کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ اللہ نے کہا اس کا بدل استعمال کرو۔ بدل کیا ہے؟ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، اور کہ واسمع، آپ ہماری بات سنیے۔ ان الفاظ کا تم استعمال کرو، یہ الفاظ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے کہا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے بڑے اہم دروس ہیں۔ ہم مختصر سے وقت میں ان درسوں کو، ان نصیحتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ہمیں اہل کتاب اور کفار کی مشابہت سے منع کیا کہ کفار یہ لفظ استعمال کر رہے ہو، تم یہ لفظ استعمال نہ کرو، تم مومن ہو، تمہارا امتیاز ہے اور تمہارا امتیاز برقرار رہنا چاہیے۔ کفار کی مشابہت سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں سختی سے منع کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کی حرکتیں کرے گا، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ یعنی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن انہیں اسی قوم کے ساتھ اٹھائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس انسان کی یہ حرکتیں اسی قوم کی حرکتوں جیسی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہر میدان میں ہمیں کفار کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں جب اذان کا مسئلہ آیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ اونچی جگہ پر آگ لگا دیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لوگ آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو مجوسیوں کی عادت ہے، ہم مجوسیوں کی حرکت نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا کہ ہم ناقوس بجائیں گے، بھونپو جسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی کوئی اور کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ گھنٹی بجائیں گے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ نصارہ بجاتے ہیں، ہم گھنٹی بھی نہیں بجا سکتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ اذان کسی قوم سے مشابہت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں، آپ روزے کو لے لیجئے، آپ علیہ السلام نے سحری کھانے کا حکم دیا، افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے تھے، اس میں مخالفت کرو، یہ افطار میں دیری کرتے تھے، اس میں بھی تم مخالفت کرو۔ عاشورے کے روزے کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، اس لیے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، یہ ایک رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھیں گے۔ ودا قطع کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف بال چھوڑنے اور ایک طرف سے بال کاٹنے سے منع کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اترکوہ کلہ او احلقوہ کلہ، یا تو سارے کاٹ لو یا پھر سارے چھوڑ دو۔ ایک طرف کے بال کاٹنا، ایک طرف کے بال چھوڑنا شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا، اس لیے کہ غیر قوموں کی مشابہت ہے، غیر قوموں میں ایسے ہی رہا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کاٹنے کا حکم دیا، داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں کہا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اس لیے کہ مشرک داڑھی کاٹ لیتے ہیں، مونچھ بڑھا لیتے ہیں، تم ایسی حرکت مت کرو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کر دیا، اس لیے کہ یہ لوگ دوسرے لوگ پہنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر زعفرانی کلر کے کپڑے دیکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، عبداللہ آج کے بعد یہ کپڑے تمہارے جسم پر نظر نہیں آنے چاہیے. کیوں؟ ان هذه من ثياب الكفار، اس لیے کہ یہ کپڑے کافر پہنتے ہیں، دوسرے لوگ پہنتے ہیں. تم مسلمان ہو، تمہارا یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ تم جو کام کرو تمہارا کام کسی اور قوم کے کام جیسا نہ ہو. تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں کفار کی مشابہت سے حد درجے منع کیا. آپ شریعت اسلامیہ کے احکامات دیکھ لیجئے، آپ کو شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی حکم کسی اور قوم سے میل کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہر میدان میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں ان سے مخالفت کرنے کا حکم دیا. لیکن افسوس ہے کہ آج ہم بالش بالش، جوتی جوتی، ہاتھ ہاتھ کفار و مشرکین و یہود و نصارہ کی مشابہت میں لگ گئے. ہم اسی کو فخر سمجھتے ہیں. ان کی طرح کھانا یہ ہمارا کلچر ہو چکا ہے، ان کی طرح بولنا یہ ہمارے رتبے کی دلیل ہے، ان کی طرح کپڑا پہننا یہ ہماری عزت کی نشانی ہے، ان کی طرح معاملات کرنا یہ ہماری ترقی کی دلیل ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایک دور آئے گا تم انہی کی طرح حرکتیں کرو گے، شبرم بشبرن وذراعن بذراعن، جیسے ایک بالش دوسری بالش کی طرح ہوتی ہے تم اتنی ان کی مشابہت کرو گے. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے، تم اتنی ہی ان کی مشابہت کرو گے، ان کی طرح حرکتیں کرو گے. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ میں اور آپ خود کو دوسروں کی مشابہت سے روکتے، لیکن ہم نے دوسروں کی مشابہت میں خود کی عزت تلاشنی شروع کر دی. ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد ہونا چاہیے کہ جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لقد اعزنا اللہ بالاسلام فإن ابتغینا العزہ بغیرہ اذلنا اللہ. یہ یاد رکھو، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت سے نوازا ہے. اسلام ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سربلندی دی. اگر تم اسلام چھوڑ کسی اور چیز میں عزت تلاشنے لگو گے اذلنا اللہ، پھر یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا بھی کر دے گا. آج ہم نے کون سی کسر باقی چھوڑی؟ ہم نے چھوڑا تو بس اسلام چھوڑا، بقیہ ہر قوم کا ہر عمل ہم نے اختیار کیا. لیکن آج ہمارا معیار کیا ہے، آج ہماری حیثیت کیا ہے، ہم خود اسے دیکھ لیں تو بات بآسانی ہمیں سمجھ آئے گی. اس آیت کا سب سے پہلا درس یہی ہے کہ دوسری قوموں کی مشابہت نہ کرو. دین اسلام نے تمہیں جو تعلیمات دی ہوئی ہے وہ تعلیمات تمہارے لیے بہت ہیں. وہ تعلیمات تمہیں دنیا میں کامیاب بنا دے گی، آخرت میں کامیاب بنا دے گی. انہی تعلیمات پر عمل کرتے رہو. اسی طرح اس آیت کا دوسرا اہم فائدہ وہ یہ کہ بات چیت میں ادب ہونا چاہیے. ادب کے علاوہ بات چیت نہ ہو. رائنا میں کہیں نہ کہیں ادب میں کمی ہو رہی تھی، گرچہ معنی غیر درست نہیں تھا، لیکن دوسرے لوگ اس میں کمی کر رہے تھے تو عین ممکن تھا کہ اس کا کچھ نہ کچھ شائبہ مسلمانوں میں بھی آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کیا. تو عام بات چیت کرو تو بات چیت میں وقار رکھو. ایسے کلمے اختیار کرو جو واضح ہو، ایسے کلمے اختیار کرو جو احترام والے ہوں. ایسے ہلکے کلمے نہ بولا کرو جو کلام کے ادب کو، کلام کے اخلاق کو نیچے کرنے والے ہوں. بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کے ادب کو ایمان کا حصہ قرار دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بات کرے تو بھلی بات کرے، اچھی بات کرے، اچھے الفاظ کا استعمال کرے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش ہو جائے. وہ بات چیت کے ادب کو نیچے نہ کرے. بلکہ جو انسان بات چیت کے ادب کو بھلا دے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ اس امت کا مفلس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمیں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور مال و دولت نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حقیقت میں مفلس نہیں ہے. ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ،
میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو روزوں کے ساتھ آئے گا، نمازوں کے ساتھ آئے گا، صدقہ و خیرات کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، کسی کو گالی دیا ہوگا، وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے ادب کو برقرار نہ رکھنے والے انسان کے سلسلے میں کہا کہ یہ انسان قیامت کے دن مفلس ہو جائے گا۔ اور جو انسان زبان کا ادب برقرار رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فضیلتی بھی بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان زبان کا ادب نہ رکھے، حقیقت میں وہ انسان مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن یہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، کسی سے تکلیف ہوئی کہ اس پر بد دعا کر دی، مومن کی عادت نہیں ہوتی۔ یہ کسی کو تانا بھی نہیں دیتا، اٹھتے چھٹتے ٹینچ دینا، اسے پن چبانے کی کوشش کرنا، یہ مومن کی عادت نہیں ہوتی۔ ولا الفاحش، مومن فحش گفتگو نہیں کرتا، ولا البذی، اور نہ ہی مومن گناہوں کی بات کرتا ہے۔ مومن کلام کے ادب کو برقرار رکھتا ہے، بات کیسی کرنی چاہیے اسے اس کا پتہ ہوتا ہے۔ جو انسان اس بات کا لحاظ نہ رکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیس المؤمن، وہ انسان مومن بھی حقیقت میں نہیں ہوتا۔ من کان منکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیقل خیرا او لیصمت، وہ بات کرے تو بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اسی طرح ایک اہم سبق جو اس آیت میں مجھے اور آپ کو دیا گیا وہ یہ کہ تم بات کرو، ادب رکھو، لیکن تمہیں ساتھ ساتھ بہترین سے بہترین الفاظ کا انتخاب بات چیت میں کرنا چاہیے۔ اللہ نے وہ بھی مثال بیان فرمائی، اللہ نے کہا لا تقولوا راعینا، راعینا مت کہو، کیا کہو؟ وقولوا انظرنا، کہو آپ ہماری طرف دیکھیے۔ جو بہتر کلمے ہو سکتے ہیں ان بہتر سے بہتر کلمات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی عام بات چیت میں بہتر کلموں کے انتخاب کی بے حد سخت ضرورت ہے۔ کئی دفعہ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن کلموں کا انتخاب غیر درست ہونے کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان نا اتفاقی ہوتی ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کس قدر بہتر سے بہتر کلمات کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک صحابی نوجوان تھے، آ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو ٹوک الفاظ میں اگر کہتے تو کیا کہتے؟ کرو گے تو رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ یہ بھی ہو سکتے تھے کہ حرام ہے، کسی صورت تمہیں اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بٹھایا، بیٹھو، کہا کہ کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے تمہیں پسند آئے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ بہن کے ساتھ نہیں، بیٹی کے ساتھ نہیں، خالہ پھوپھی کسی کے ساتھ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھر تم کسی اور کے ساتھ یہ حرکت کرو گے، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، کسی کی خالہ پھوپھی ہوگی، اسے کیسے یہ بات پسند آئے گی؟ اس شخص نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ روایت میں آتا ہے اس کے بعد کبھی اس برائی کی طرف ان کا ذہن بھٹکنے سے بھی رہا، ان کا ذہن تک نہ بھٹکا۔ بات دو ٹوک ہو سکتی تھی کہ اجازت نہیں ہے، حرام ہے، لیکن نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہتر الفاظ ہو سکتے تھے ان کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے بھی مثال بیان کی گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 ایسے جنتیوں کا تذکرہ کیا جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ان میں سے ہو سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں عکاشہ تم ان میں سے ہو۔ دوسرے صحابی اٹھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں بھی ہو سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے بڑھ گیا، بات ایک ہی ہے کہ تم 70,000 میں سے نہیں ہو سکتے، تم نہیں ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عکاشہ تم سے آگے بڑھ گیا۔ مطلب یہ کہ آئندہ اگر تم کبھی اس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے آنا پڑے گا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہتر الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نابینا تھے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد لانے والا کوئی نہیں ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حل سمعت النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فاجبہ، پھر تمہیں اذان کا جواب دے دینا چاہیے، یعنی مسجد حاضر ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ بات کیا تھی؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، تم گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہیں مسجد ہی میں نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہ پڑھنے کا عذر ان کے سامنے رکھا، اس لیے کہ تمہیں اذان سنیں گی دیتی ہے، تم کسی نہ کسی طرح مسجد پہنچ جاؤ۔ آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاملات دیکھو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے پاس اپنی بات رکھنے کے لیے بہتر سے بہتر الفاظ کا انتخاب کرتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو کسی چیز سے روکتے تو اس روکنے کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور مسجد کے کسی کونے میں پیشاب کرنے لگے، جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس، سارے لوگ غصہ ہو گئے، مارنے پیٹنے کے لیے بھاگنے لگے۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ جب وہ فارغ ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا کر کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہوتی ہے، یہ بول و براز کے لیے یعنی گندگی کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس صحابی نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے بہتر معلم کوئی نہیں دیکھا، نہ مارا نہ ڈانٹا نہ جھڑکی دی، اور وہیں بیٹھ کر کہنے لگے اللہ آپ پر مجھ پر رحم کرے، ان میں سے کسی پر رحم نہ کرے، اس لیے کہ سب مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت کو اتنا سمیٹو مت، اللہ کی رحمت تو ساروں کے لیے ہے۔ بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھا رہے ہیں، بہتر سے بہتر الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ پوسٹ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم عام بول چال میں بھی کئی ایسے الفاظ ہیں جن الفاظ کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی اگر آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو، ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا۔ کہتے ہیں کہ بوڑھا ہے، آپ کریے بزرگ ہیں، ضعیف شخص ہے، ٹکر لگ گئی، حادثہ ہو گیا، مر گیا، فوت ہو گیا، وفات پا گیا۔ ایسے کئی الفاظ ہیں جو ہم اپنی عام بول چال میں بدل لیں تو ہمارے کلام میں ادب آ جائے گا۔ اگر ہم وہی پرانے الفاظ کا استعمال کرتے رہیں تو ہماری بھی زبان بھونڈی ہو جائے گی، اور کلام کا جو ادب ہے اس کا معیار گھٹ کر نیچے آ جائے گا۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کلام میں یعنی بات چیت میں معیار ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، اور مسلمان بات کرتا ہے تو ادب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور آخری دو باتیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ادب ہونا چاہیے۔ یہود کہتے تھے لیکن مسلمان تو بری نیت نہیں رکھتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ نہیں، تمہارے کہنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ کوئی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بےہودگی کرے، آپ کی بے حرمتی کرے، تو تم وہ حرکت نہ کرو جس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہو، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ کم ہو سکتا ہو، جس کی وجہ سے کوئی اور بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر انگلی اٹھا سکتا ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا وقار ہے، ان کا رتبہ ہے، تم میں سے کوئی بھی آئے گا ان کے سامنے آواز بلند کرے گا، اللہ یہ اجازت کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا تم آواز بلند کرو گے، تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا، اللہ تمہارے پچھلے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن آج بھی ہم جب کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں تو آپ کے نام کے ساتھ درود ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ بہت سی نعتیں ہم سنتے ہیں جو کہنے کے لیے نعت ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے کو گھٹا رہی ہیں۔ نبی 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 نبی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بڑھے گا؟ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی گستاخی ہے کہ نہ آگے درود نہ پیچھے درود، اور اسے گانا بنا دیا جا رہا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی لحاظ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو پورے احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور پوری عزت و احترام کے ساتھ۔
اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو حدیث کے بیان کیے جاتے ہوئے سامنے والے کی بات کبھی مت کاٹو، پہلے حدیث پوری ہو جانے دو، وگرنہ یہ بھی اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند کرنا ہوگا۔ اور اگر حدیث آ جائے تو حدیث کے سامنے منمانی مت کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، یہ اللہ کے نبی کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہونا چاہیے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اس جہاں میں اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ ہے، کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے۔ آخری بات یہ کہ اللہ نے اس آیت میں ہمارے لیے یہ بھی درس رکھا ہوا ہے کہ ہم یہودیوں کی چالوں کو سمجھے پہچانے۔ آج ہم یہودیوں کی چالوں سے اپنی آنکھیں موچے ہوئے ہیں، بند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن و حدیث میں کئی جگہ یہودیوں کی چالوں کو واضح کیا کہ یہود منافق ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ یہود پروپوگنڈا کرتے ہیں، بات اتنی نہیں ہوتی جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، یہ یہود مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سود پھیلانے والی قوم ہے۔ آج کئی معاملات میں ہم ان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے حقیقی دشمن کی چالوں کا علم نہیں ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث میں یہودیوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں انہیں تفصیل اور غور سے پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہودیوں کی چالوں کو سمجھیں گے، ہماری زندگی کے اور ہمارے معاشرے کے کئی مسائل ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم پیغام رکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے دروس ہیں۔ اسی طرح آگے بھی جو آیتیں آئیں گی جس میں اللہ خاص اہل ایمان سے خطاب کرے گا، ایسے ہی اہل ایمان کے لیے بہت سی نصیحتیں ہوں گی، بہت سے دروس ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔